السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ خلاصہ: دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ حجاج نے آج مینا میں شیطانوں کو کنکریاں مار کر جمرات کا فریضہ ادا کیا۔ قوم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل عید الاضحیٰ منائے گی۔ وزیر اعظم اور ترک صدر نے آج ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد کے تبادلے کے دوران معیشت، دفاع اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون مزید بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے پی آئی اے کی بحالی اور تنظیم نو کے لیے اصلاحات کو حتمی شکل دینے کی غرض سے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ شہباز شریف نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی سہولت کو مؤثر بنانے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج BODC متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے باجوڑ اور خیبر کے ضلعوں میں خفیہ اطلاعات پر 2 علیحدہ کارروائیوں میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے 116 ارب روپے مالیت کے بجٹ کی منظوری دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ججوں کی کانفرنس منعقد کرنے کے بھارتی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش قرار دیا ہے۔ بھارت نے چینی صحافی کے ویزے میں توسیع سے انکار کے بعد اسے ملک سے نکال دیا ہے۔ یوکرین کے علاقے راماتوسک میں روسی فوج کے میزائل حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان نے جرمنی میں اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز میں سونے کے 11 تمغوں سمیت 80 تمغے جیت لیے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ دنیا بھر کے تقریباً 160 ممالک کے 20 لاکھ حجاج نے آج منا میں مناسک حج کے دوران جمرات کا فریضہ ادا کیا، جس میں انہوں نے شیطان کے 3 ستونوں کو کنکریاں ماری۔ انہوں نے جانوروں کی قربانی بھی کی اور بال بھی ترشوائے۔ اس کے بعد حجاج کرام طواف زیارت کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ احرام اتاریں گے اور معمول کا لباس پہنیں گے۔ اس دوران حجاج کرام ذی الحجہ کی 11 اور 12 تاریخ کو خیموں کے شہر منا میں ہی قیام جاری رکھیں گے۔ گھروں کو روانگی سے پہلے حجاج طواف کریں گے۔ اس فریضے کے دوران وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائیں گے۔ پاکستان کی وزارت صحت کے طبی عملے نے 45 درجے سینٹی گریڈ کی شدید گرمی میں 500 سے زیادہ عازمین حج کو صحت کی فوری سہولت فراہم کی۔ تمام حجاج میں سے تقریباً 400 کو، جن کی صحت انتہائی خراب تھی، صحت کے قافلے میں شامل ہونے میں مدد دی گئی، جو انہیں عرفات میں قیام کے لیے لے کر گیا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 1,66,000 سے زیادہ عازمین کو صحت کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے وزارت صحت کی وقوف عرفات کے لیے تیاریوں اور اقدامات پر روشنی ڈالی، جو سالانہ مناسک حج کا اہم حصہ ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سعودی عرب میں مناسک حج کے دوران مینا میں وزیر مذہبی امور طلحہ محمود سے ملاقات کی۔ انہوں نے رواں سال پاکستانی حجاج کو بہترین ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے پر وفاقی وزیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حجاج کی یہ بہترین خدمت کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستانی حجاج سے بھی ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل عید الاضحیٰ بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس سے۔
دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بہتری اور ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ تمام شہروں، قصبوں اور دیہات کی مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ علماء کرام اپنے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام آباد میں عید کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوگا۔ نماز عید کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کریں گے۔ شہری انتظامیہ نے عید کے دنوں میں آلائشیں اور دوسرا کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی ذرائع ابلاغ عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے، جبکہ اخبارات خصوصی ضمیمیں میں شائع کریں گے جن میں عید الاضحیٰ اور سنت ابراہیمی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ کل دن کا آغاز نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور امت مسلمہ کے سربلندی کے لیے دعاؤں سے ہوگا۔ کل پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الاضحیٰ کی نماز کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ لاہور میں سب سے بڑا اور مرکزی اجتماع تاریخی بادشاہی مسجد میں ہوگا، جہاں لاکھوں فرزندان توحید نماز عید ادا کریں گے۔ بعد میں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان بھی کل لاہور میں عید الاضحیٰ منائیں گے۔ ادھر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے لاہور شہر کو صاف رکھنے کے لیے اور قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو بر وقت ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں اور شہریوں میں تقریباً 12 لاکھ ڈی گریڈیبل تھیلے بھی مفت تقسیم کیے ہیں۔ جبکہ کمیشن لاہور نے لاہور ڈویژن میں کھلی جگہوں پر سیڑھی پائپ ڈھونڈنے پر دفعہ 144 لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جنرل اسپتال لاہور میں مریضوں کو بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی اور عید قربان کی تینوں ایام کے دوران مریضوں کو مفت کھانا بھی فراہم کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں عید قربان کے حوالے سے تفصیل ہمارے نمائندے متی اللہ سے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی عید الاضحیٰ کی نماز کل صبح 6 بجے باغ ناران پشاور میں ادا کریں گے۔ اسی طرح حاجی غلام علی عید کے ایام میں گورنر ہاؤس پشاور میں عوام سے عید بھی ملیں گے۔ پشاور میں عید الاضحیٰ کی نماز کا بڑا اجتماع عیدگاہ چرسدہ روڈ میں منعقد ہوگا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، خوشحالی، ترقی اور امن کے قیام سمیت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں سیکیورٹی کے جامع اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری طرف WSSP نے صوبے بھر میں قربانی کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اور گلگت بلتستان میں عید کی تیاریوں سے متعلق تفصیل ہمارے نمائندے شیر محمد کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی حکومت نے عید کے اجتماعات کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے، جس پر کل صبح سے عمل درآمد ہوگا۔ گلگت بلتستان پولیس، GB سکاؤٹس اور پنجاب رینجرز کے اہلکار عیدگاہوں میں تعینات کر دیے جائیں گے۔ ادھر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے لوگ کل جانوروں کی قربانی بھی پیش کریں گے۔ گلگت میں کونوداس عیدگاہ، جٹیال عیدگاہ، لالک جان اسٹیڈیم، ہیلی پیڈ گراؤنڈ، شاہ کریم ہاسٹل اور نور بخشیہ مساجد میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، جہاں علماء کرام فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالیں گے۔ اور اب آخر میں چلتے ہیں بلوچستان۔ وہاں عید کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق۔ صوبے کے تمام چھوٹے بڑے قصبوں، دیہات، مساجد اور عیدگاہوں میں نماز کے اجتماعات ہوں گے، جبکہ کوئٹہ میں 250 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ اور چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی کوئٹہ میں عید منائیں گے۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ کوئٹہ نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بناتے ہوئے علائشوں کو بر وقت ٹھکانے لگانے کے مؤثر انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی، مساوات اور ایثار کے جذبے کی علامت ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عید الاضحیٰ سماجی اور اقتصادی عدم مساوات کو کم کر کے ہمدردی اور اتحاد کو فروغ دینے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار ہم سے تقویٰ اور پاکیزگی کی زندگی اپنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بالعموم مسلمانوں اور بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو آج یہ تہوار منا رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس کے دوران وزیر اعظم نے بھی ترک صدر اور عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے تقریب حلف برداری میں مدعو کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے معیشت، دفاع اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون مزید بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے اور لوگ صحت مند اور خوبصورت جانوروں کی خریداری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے لوگ عید سے پہلے اپنی پسند کے جانوروں کے حصول کے لیے مویشی منڈیوں میں جا رہے ہیں۔ بچے بھی مویشی منڈیوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو رنگ برنگے ہاروں اور دیدہ زیب بیلٹس اور تاج سے سجا رہی ہیں۔ پاک فضائیہ نے لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ اور صفائی یقینی بنانے کے لیے قربانی کے جانوروں کی اوجڑیوں اور علائشیں مناسب مقامات پر تلف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق پاک فضائیہ نے ایک خصوصی پرومو جاری کیا ہے جس میں عید الاضحیٰ پر ایئرپورٹس کے قریب قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو مناسب جگہوں پر ٹھکانے لگانے کا پیغام دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی باقیات غیر متعین جگہوں پر پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ گندگی کے ڈھیر چیلوں اور گدھوں جیسے بڑے پرندوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں، جو پاک فضائیہ کے طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ پرندے تیز رفتار جہاز سے ٹکرا کر گولی یا میزائل جیسی تباہی پھیلاتے ہیں، جس سے نہ صرف پاک فضائیہ کے طیارے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں بلکہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ قربانی شدہ جانوروں کی باقیات مخصوص کردہ جگہوں پر پھینکیں یا انہیں دبا دیں۔ غیر ضروری خوراک اور گندگی وغیرہ کو ہوائی اڈوں کی حدود سے دور متعین کردہ مقام پر پھینکیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کو ہوائی اڈوں کے قریب پھینکنے سے گریز کریں۔ مردہ جانور نظر آنے پر بیس حکام یا ضلعی انتظامیہ کو فوری طور پر مطلع کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم نہ صرف پاک فضائیہ کے طیاروں کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں بلکہ مادر وطن کے دفاع میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی آئی اے کو خسارے سے نکالنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے قومی فضائی کمپنی کے بارے میں گزشتہ حکومت کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر افسوس کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے اس کے یورپ اور امریکہ روٹس بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہل وزراء نے چین اور ترکی سمیت عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے صرف اس صورت میں ترقی کرے گا کہ انتظامی ماہرین اس کو نفع اور نقصان کی بنیاد پر پیشہ ورانہ طریقے سے چلائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خسارے سے نکلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اس طرف جا رہی ہے جس میں حکومت کا کام صرف فیصلہ سازی اور سرمایہ کاروں کو سہولیات دینا ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے پی آئی اے کی تعمیر نو، اصلاحات اور بحالی کے لیے وزیر خزانہ کے زیر صدارت ایک کمیٹی تشکیل دی جو عید الاضحیٰ کے بعد اپنی رپورٹ اور سفارشات وفاقی کابینہ کو پیش کرے گی۔ اس موقع پر ریلوے اور ہوا بازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے اجلاس کو پی آئی اے کی بہتری کے مجوزہ لاہ عمل اور اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پی آئی اے کے بیڑے میں جہازوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر اب 49 ہو گئی ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے بانڈلڈ بلک سٹوریج پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے بتایا کہ تیل ذخیرہ کرنے کی اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے اور ملک میں تیل کی قلت نہیں ہوگی۔ اس کے ذریعے نمبر 1 ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی
ابھی شپ آ رہا ہے, میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے, میری تو ابھی LC کنفرم نہیں ہو رہی. انہوں نے بتایا کہ زیر سمندر تیل کی تلاش کی غرض سے کھدائی کے لیے 16 سے 24 کنوؤں کی کھدائی کے لیے نیلامی کا عمل شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ سمندر میں 16 سے 24 کنوؤں کی کھدائی کے لیے بولی کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی اور یہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد کی اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں طاقتور ادارہ کی طرف سے خود احتسابی کا عمل شروع کرنا خوش آئند ہے. 9 مئی کے ثانیہ پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کو کوئی رعایت ملے تو قوم اسے برداشت نہیں کرے گی, کیونکہ یہ کسی ادارے پر نہیں بلکہ پاکستان کی ریاست اور سلامتی پر حملہ ہے. تو پھر آپ کو تمام سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کو آپ کو سزا دینا ہوگی. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف واحد شخص ہے جو پاکستان کو مشکل حالات کے بھنور سے نکال سکتے ہیں. جاوید لطیف نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے غیر دانشمندانہ فیصلوں کی ایک طویل فہرست ہے جس سے قومی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا. سیکورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ کے علاقے عنایت قلعے میں خفیہ اطلاعات پر مبنی ایک آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. ISPR کے مطابق اس کارروائی میں دہشت گرد کمانڈر شفیع بھی مارا گیا. کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. یہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے. مقامی افراد نے آپریشن کی تعریف کرتے ہوئے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا. ادھر ضلع خیبر کے علاقے تیراہ میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر ایک آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا. آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. گلگت بلتستان اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے 116 ارب روپے مالیت کے بجٹ کی منظوری دی. تفصیل گلگت بلتستان کے نمائندے شیر محمد سے. اسمبلی میں بجٹ اجلاس آج تیسرے روز بھی جاری رہا. اسپیکر نذیر احمد نے صدارت کی. وزیر مالیات جاوید علی منوا نے کہا کہ سخت مالی مشکلات کے باوجود حکومت نے عوام دوست 1 خرب 16 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے. بجٹ میں 74 ارب غیر ترقیاتی اخراجات جبکہ 28 ارب 45 کروڑ روپے سے زائد رقم ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص کی گئی ہے. جاوید منوا نے کہا کہ گلگت بلتستان میں محاصل ریونیو اتھارٹی قائم کر کے ٹیلی کام سست ڈرائی پورٹ اور نجی بینکوں سے محاصل جمع کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے بجٹ اجلاس میں اراکین اسمبلی کی تجاویز کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ نئے مالی سال میں 51 ارب روپے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں خرچ ہوں گے. بعد میں اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا. بیجنگ میں پاکستان کے قائم مقام قونصل جنرل سردار محمد نے گوانگ یو میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے 18ویں کاروباری میلے میں پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا. انہوں نے میلے کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی پویلین کو میلے میں نہایت اہم جگہ دی گئی ہے جہاں 8 پاکستانی کمپنیوں نے جیولری اور دستکاریوں سمیت مختلف اشیاء نمائش کے لیے پیش کی ہیں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے پاکستان اور ترکی کے 2 طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات پاکستان میں ترکی کے سفیر سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کہی. گورنر نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے لیے ہمیں ترکی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے برادرانہ اور تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں نے ہمیشہ بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کی ہے.
गवर्नर ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को उनके दोबारा इंतखाब पर मुबारकबाद दी। तुर्क सफीर ने पाकिस्तान की तरफ से ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्क सफीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम के शोबे में तलबा और असातिज़ा के वफूद के तबादले के प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान में ज़राअत, टेक्नोलॉजी और सयाहत समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए रूसी खाम तेल का दूसरा बहरी जहाज़ कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। दूसरे बहरी जहाज़ की आमद के साथ रूस से पाकिस्तान के लिए 1 लाख टन खाम तेल की तरसील मुकम्मल हो गई है। दोनों मुल्क तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर मबनी कसीर जहती दो तरफ़ा मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने श्रीनगर में जजों की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के भारतीय हुकूमती इक़दाम को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक और कोशिश करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह ने ईद उल अज़हा के मौके पर नई दिल्ली के तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा कि भारतीय अदलिया के पास मकबूजा इलाके में इस तरह की तकरीब मुनाकिद करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, जो कश्मीरियों के हवाले से हमेशा मुतासिब रही है। भारत में इजहार राय की आज़ादी को महदूद किया जा रहा है और भारत की तरफ से चीनी सहाफ़ी के वीज़े में तोसी से इनकार के बाद उसे भारत से निकाल दिया गया है। रिपोर्टर चीन के सरकारी खबर रसाई इदारे शिन्हुआ के साथ मुंसलिक है और भारतीय हुक्काम ने उसके वीज़े में तोसी से इनकार कर दिया है। चीनी सहाफ़ी की मुल्क बदरी तारीख में पहला वाक़या है कि 1980 के बाद अब भारत में एक भी चीनी सहाफ़ी मौजूद नहीं है। यूक्रेन के मशरक़ी इलाके क्रामातोर्स्क में रूसी फ़ौज के मिसाइल हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। क्रामातोर्स्क यूक्रेन के कब्ज़े में है, लेकिन मुल्क में रूस की ज़ेर कब्ज़ा इलाके के करीब वाक़ हैं। यूक्रेन के हुक्काम ने कहा है कि हज़ारों अफराद पुरहुजूम स्टेशन पर मौजूद हैं और इनखला के लिए ट्रेनों के मुंतज़र हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स के आलमी खेलों में 80 तमगे जीते हैं। ये गेम्स रवां माह की 17 से 25 तारीख तक मुनक़िद हुई, जिनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सोने के 11, चांदी के 29 और कांसे के 40 तमगे जीते। पाकिस्तानी दस्ता गेम्स में शिरकत के बाद गुज़श्ता रोज़ वतन वापस रवाना हो गया। 21 साला सना कपरी का जर्मनी के शहर बर्लिन में खुसूसी वर्ल्ड ओलंपिक्स में दौड़ के मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल करने के बाद अपने आबाई गांव न्याज मोहम्मद कापरी तहसील मीरपुर खास पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। आलमी क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 सुपर 6 का मरहला कल से जिम्बाब्वे में शुरू हो रहा है। आलमी क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मुतालबे को पूरा कर दिया, जिसमें आलमी कप 2023 के वार्म अप मैचों में किसी भी गैर एशियाई टीम के साथ खेलने की दरख्वास्त की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है तिजारती खबरें। सदर ईवान सनअत व तिजारत सियालकोट अब्दुल गफूर मलिक ने मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी आफाक अहमद कुरैशी से मुलाकात की और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी आफाक अहमद कुरैशी ने अब्दुल गफूर मलिक को यकीन दिलाया कि बरामद कुनंदगान को 2001 के इनकम टैक्स के सेक्शन 111(4)A से इस्तिस्ना हासिल होगा, जिसके लिए इनकम टैक्स रजीम के तहत आने वाले कारोबारी इदारों को ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना ज़रूरी होता है। सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ कौंसिल मुल्क भर में कारोबारी बिरादरी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। लाहौर ईवान खिदमत और ईवान सनअत व तिजारत के सदर काशिफ अल नूर ने कहा है कि लाहौर में खिदमत और तिजारत और सनअत व तिजारत हमेशा से कारोबार दोस्त माहौल को उजागर करने के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब की सनअत व तिजारत, तवानाई और ज़राअत के वज़ीर SM तनवीर ने आज लाहौर में चीन के कौंसल जनरल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सनअत, ज़राअत, तवानाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दूसरे शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें।
एक्शन से भरपूर पश्तो फिल्म शहंशाह बाचा भी ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म की कास्ट में शाहिद खान, अरबाज खान, तारिक जमाल, कलीम खान, फिरोजा, जाया भट्ट और नईम गुल शामिल हैं। फिल्म डायरेक्टर शाहिद ने मीडिया को बताया कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शाकिर ज़ेब नौशहरवी हैं। इसके मुसन्निफ सलीम मुराद हैं, जबकि डायलॉग सज्जाद अली ने लिखे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मुतादिद फिल्में रिलीज़ की जाएंगी। इन फिल्मों में तेरी मेरी कहानियाँ, आर पार, बेबीलिशियस और VIP शामिल हैं। तवक्को की जा रही है कि इन फिल्मों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद सिनेमा घरों का रुख करेगी। इन फिल्मों की कास्ट में मुल्क के नामवर अदाकार शामिल हैं। अहमद अली अकबर और मंशा पाशा का ड्रामा इडियट बहुत जल्द नशर किया जाएगा। ड्रामा एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमता है जो मुसलसल सवाल करता और स्टेटस को चैलेंज करते हुए दुनिया में इंसाफ का निजाम चाहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। अमरीकी खलाई इदारे नासा को कल से साइंसी तहकीक के नमूने और हार्डवेयर मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस एक्स ड्रैगन अपने साथ ज़मीन पर वापसी पर 3000 पाउंड से ज़ायद मवाद ला रहा है। नासा ड्रैगन की रवानगी को बराह रास्त नशर करेगा। ये खलाई जहाज़ जुमेरात को दोपहर 12:05 पर ISS से अलहदा होगा और जुमे को रियासत फ्लोरिडा में उतरेगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खबरदार किया कि खला में मौजूद सैयारे खतरात की जद में हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक साइंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि शदीद शमसी आंधी ने ज़मीनी फ़ज़ा का दर्जा हरारत इस हद तक पहुंचा दिया है जिससे सैटेलाइट को खतरात लाहक हो गए हैं। साइंसदानों ने पेशेनगोई की है कि 2025 तक बढ़ेगा ये दर्जा हरारत और इसके बायस सैटेलाइट्स के मदार तब्दील हो सकते हैं और वो आपस में टकरा भी सकते हैं। और अब मौसम की सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश छोर में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पटीदन में 65, सखर में 57, मोइंजोडारो में 35, छाछरों में 34, बदीन में 29, जैकबाद में 22, रोड़ी में 8, चराट में 53, काकूल में 34, मर्दान में 8, सैदो शरीफ, मालन जब्बा और दीर में 4-4 मिलीमीटर। इसके अलावा पंजाब में अटक के मकाम पर 31 मिलीमीटर, चकवाल में 25, मरी में 23, गुजरात में 6, इस्लामाबाद में 3, रावलपिंडी में 1, लसबेला में 22, खुजदार में 18, बारखान में 7, मुजफ्फराबाद में 22, रावलाकोट में 18 और अस्तौर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन, नुकुंडी और सिब्बी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री रहा, जबकि मरी में 23, लाहौर में 36, कराची में 36, पेशावर में 35, कोयटा में 37, मुजफ्फराबाद में 32, गिलगित में 32 और श्रीनगर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और जनूब मशरकी सिंध, शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख हुज्जाज ने आज मिना में शैतान को कंकरियां मारकर जमरात का फरीज़ा अदा किया। कौम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में कल ईद उल अज़हा मनाएगी। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने आज टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद के तबादले के दौरान मईशत, दिफा और दीगर शोबों में बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया है। शहबाज शरीफ ने PIA की बहाली और तंजीम नौ के लिए इस्लाहात को हतमी शक्ल देने की गरज से एक कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने की सहूलत को मौसर बनाने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ और खैबर के जिलों में खुफिया इत्तलात पर 2 अलहदा कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने आज आइंदा माली साल के लिए 116 अरब रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जजों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के भारतीय हुकूमत के इक़दामात की
मजम्मत करते हुए इसे आलमी बिरादरी को गुमराह करने की एक और कोशिश करार दिया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू शबनम भट्ट, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सेप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।